ایک دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے، تو اگر دل میں ایمان ہے وہاں کوئی گنجائش بزدلی کی نہیں ہے۔ دل میں ایمان ہے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے، خود سوچ لیجئے دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے؟ اور جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بہار کے مشہور علمی اور روحانی خانواد رحمانی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ کے گھر 5 جون سن 1943 کو ہوئی۔ آپ کے دادا قطب الزماں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانیوں میں سے تھے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت ابتدا میں خانقاہ رحمانی کے احاطے میں چل رہے پرائمری اسکول میں ہوئی۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب اور ماسٹر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نامور والد گرامی کے سامنے بھی زانوئے تلمس طے کیا اور جامعہ رحمانی منگیر میں مشکات شریف تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن 1961 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور سن 1964 میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے علوم متداولہ کی تکمیل کی اور ان دونوں مدارس سے کسب فیض کیا اور خاندانی تعلیم و تربیت کی وجہ سے زبان ہوش مند اور فکر ارجمند سے مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد سن 1970 میں تلکا مانجھی یونیورسٹی بھاگلپور سے آپ نے ایم اے کیا۔ آپ کے خاندان کا یہ امتیاز رہا ہے کہ علم و معرفت، تصوف و سلوک، شریعت و طریقت، تصنیف و تالیف، تقریر و خطابت، قیادت و رہبری کے وہ اوصاف جو دوسری جگہوں پر الگ الگ پائے جاتے ہیں اس خانواد رحمانی میں ایک ساتھ جمع نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی شخصیت بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ہمہ جہت تھی۔ ان کی پوری زندگی ملت کی خدمت سے عبارت تھی۔ محترم دوستو، یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے دادا حضرت مولانا سید محمد علی منگیری ہیں، جن کی مرہون منت ندوۃ العلماء ہیں۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے والد حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی ہیں۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ جیل میں وقت گزارا تھا۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جو اپنے عظیم دادا اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے قوم کے ہونہار بچوں کے لیے رحمان 30 کا قیام عمل میں لایا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلم بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو سکیں، IIT، انجینئر، ڈاکٹر، جج بن سکیں، وکیل بن سکیں، IPS آفیسر بن سکیں۔ ہاں، یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے رحمانی 30 نے کم ہی وقت میں بہترین نتیجے پیش کیے، اعلیٰ ترین اور ذہین بچے ملک کو دیے جو آج جگہ جگہ اونچے اونچے منصبوں پر براجمان ہو کر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو بھارت جیوتی ایوارڈ ملا۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو راجیو گاندھی ایکسیلنس ایوارڈ ملا۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو سر سید ایوارڈ ملا۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے تعلیم پر اظہار خیال کے لیے بلایا تھا۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو کولمبیا یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج سے معافی منگوائی۔ یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کے آزادی کے بعد سب سے بڑی ریلی امارت شرعیہ کے بینر تلے پٹنہ کے گاندھی میدان میں منعقد کر کے حکومت سے 2 ٹوک سوال کیا تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراغت کے بعد سن 1967 میں امارت شرعیہ کے ترجمان 7 روزہ نقیب پھلواری شریف پٹنہ کی ادارت کے ساتھ ساتھ جامعہ رحمانی منگیر میں تدریس اور فتویٰ نویسی کا کام بھی شروع کیا اور سن 1969 میں جامعہ رحمانی کی نظامت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر سن 1974 میں ودھان پریشد کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی سال جامعہ رحمانی کے ترجمان صحیفہ کی ادارت سنبھالی۔ سن 1974 سے سن 1996 تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اسی درمیان سن 1985 میں بہار ودھان پریشد کے ڈپٹی چیئرمین بھی منتخب ہوئے۔
وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی وفات کے بعد سے خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین اور جامعہ رحمانی منگیر کے سرپرست رہے۔ سن 1991 سے لے کر سن 2015 تک ملت اسلامیہ ہندیہ کے تمام مسلکوں کا متحدہ، متفقہ اور مشترکہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری رہے اور 7 جون سن 2015 کو بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹری نامزد ہوئے۔ اس کے بعد 16 اپریل سن 2016 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں منعقد مجلس عاملہ کے اجلاس میں باتفاق رائے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اسی طرح 3 اپریل سن 2005 میں امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت منتخب ہوئے اور 29 نومبر سن 2015 کو دارالعلوم رحمانی 0 مائل ارریہ بہار میں مجلس ارباب حل و عقیدت نے آپ کو مستقل طور پر امیر شریعت سابع بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ منتخب کر دیا۔ سن 2010 میں آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کوٹ کے ممبر منتخب ہوئے۔ ساتھ ہی آپ تا حیات دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے انتظامی رکن، مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر رہے۔ حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ مختلف اداروں اور تحریکوں سے وابستہ ہو کر مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہے اور تعمیراتی اور ترقی کاموں میں حصہ لیتے رہے۔ اپنے آخری دور میں حضرت نے اردو کی بقا و تحفظ اور ترویج و اشاعت کے لیے پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں تحریک چلائی۔ امارت شرعیہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے رائٹ ٹو ایجوکیشن اور قانون وقف کی اصلاح نیز ڈائریکٹ ٹیکس کوڈ کو روکنے کے لیے بورڈ کے بینر تلے آئینی حقوق بچاؤ کے نام سے کامیاب ملک گیر تحریک چلائی۔ سن 2015 میں شریعت اسلامی اور آئین ہند کے تحفظ اور حکومت کی جانب سے اس میں مداخلت اور ترمیم کے سازشوں کے خلاف دین و دستور بچاؤ کے نام سے حضرت کی قیادت میں بورڈ نے ملک گیر تحریک چلائی۔ سن 2016 میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں پروگرام منعقد کیے۔ سن 2017 کے آخر میں اور سن 2018 کی ابتدا میں پورے ملک میں مرکزی حکومت کے تجویز کیے ہوئے طلاق ثلاثہ بل کے خلاف تحریک چلائی، جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں تاریخ ساز احتجاجی پروگرام اور ریلیاں منعقد ہوئیں۔ بالخصوص امت کی بہادر ماؤں اور بہنوں نے شرعی دائرے میں رہ کر احتجاجی جلوس نکالے۔ اسی دوران حضرت کے حکم پر ملک کے مختلف علاقوں میں تحفظ شریعت کمیٹی تشکیل پائی۔ اسی دوران مسلم پرسنل لا میں مداخلت کے خلاف دستخطی مہم بھی چلائی گئی اور تقریباً 5 کروڑ دستخطوں کو لاء کمیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ جب سن 2018 میں حکومت کی جانب سے مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی بات ہونے لگی تو لاء کمیشن کے چیئرمین کی دعوت پر بورڈ کے وفد نے حضرت کا پیغام ان تک پہنچایا، جس میں اسلامی تعلیمات اور فقہ کی روشنی میں ان کے اشکالات کا واضح جواب دیا گیا اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی ترمیم، تنسیخ یا تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ نے بورڈ کی بابری مسجد کمیٹی کے ذریعے آخری مرحلے تک بابری مسجد کی پیروی کرنے والوں کی نگرانی فرمائی۔ اسی طرح پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی اور ملک کے مختلف ریاستوں اور اضلاع میں اصلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دی اور ساتھ ہی وحدت امت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی تحفظ شریعت، وحدت امت اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کو اداروں اور تحریکوں کی قیادت اور تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف میں بھی یکساں عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنے زور قلم سے ہزاروں کتابیں مرتب فرمائی۔ شیخ طریقت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے تصوف و سلوک کے میدان میں بھی عظیم مقام پایا تھا۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و مجاز تھے اور آپ چاروں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دست مبارک پر تقریباً 8.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے توبہ و بیعت کیا تھا، جس میں آپ کے خلفاء کی تعداد 9 ہے، جو ملک کے مختلف حصوں میں اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح حضرت کو ہر میدان میں یکساں عبور حاصل تھا۔
زندگی کے آخری لمحات میں حضرت امیر شریعت جہاں امارت شرعیہ کے تحریک فروغ اردو کی قیادت فرما رہے تھے، وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آسان اور مسنون نکاح مہم کی سرپرستی بھی فرما رہے تھے۔ اسی دوران اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پٹنہ کے پارس ہاسپٹل بغرض علاج داخل کرا دیا گیا، جہاں علم و عرفان کے اس روشن ستارے نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرحوم کہتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 3 اپریل سن 2021 کے دوپہر نے یہ پیغام دیا کہ قید بے جرم کے اس ماحول میں جب ہر کوئی تنہائی میں عافیت تلاش کر رہا ہے تو دینی محافل کی جان، ہندوستان کے مسلمانوں کی شان، حضرت مولانا ولی رحمانی نے تنہائی کی چادر اوڑھ لی۔ حضرت کے انتقال کی خبر نہ صرف منگیر اور ہندوستان کے چپے چپے میں صف ماتم بچھا گئی بلکہ ایک عالم کو سوگوار کر دیا ہے۔ لیکن کیا کیجئے، زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہی یہی ہے کہ انا للہ و انا